دروازے پر آیا ہوا سائل اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آیا ہوتا ہے۔ اس کی فریاد کو غور سے سنو اور اس کو خالی ہاتھ کبھی مت لوٹاؤ۔ حسد کی آگ حاسد کو جلا کر بھون ڈالتی ہے۔ خدا خاوند کی ہر بات کی مخالفت گھر کو دوزخ بنا دیتی ہے۔ جھوٹ کا پول کبھی نہ کبھی کھل کر ہی رہتا ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ انسان کی نجات اطاعت دین میں ہے اور اس کی ہلاکت مخالفت دین میں ہے۔ میں نے تنہائی سے بڑھ کر اخلاق کو بہتر بنانے والی چیز زندگی میں نہیں دیکھی ہے، کیونکہ جب کوئی تنہائی میں ہو تو اللہ کے علاوہ کسی شے کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی کے کام آتا ہے یا کسی مومن کی زیارت کا قصد کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے جمال سے مشرف فرمائے گا۔ عقل مند انسان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہے اور وہ غلطی کو سدھارنے میں لگ جاتا ہے۔ آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں: کامل، کاہل، لاشے۔ کامل وہ ہے جو لوگوں سے مشورہ کر کے اس پر غور کرے کہ اہل وہ ہے جو اپنے رائے پر چلے اور کسی سے مشورہ نہ کرے۔ لاشے وہ ہے کہ نہ وہ خود صاحب الرائے ہو اور نہ دوسروں سے مشورہ کرے۔ گفتگو میں اختصار سے کام لو۔ کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔ طویل کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ مرد کے اوپر فرض ہے کہ بیوی اور بچوں کی تمام ضروریات پوری کرے۔ عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھے۔ زیادہ شہوت سے بچو۔ زیادہ شہوت مردانی کو برے طریقے سے دھبا لگاتی ہے، اور زیادہ بخل جوان مرد کو بٹا لگاتی ہے اور بھائی بندی کو خراب کر دیتی ہے۔ دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے من کو مانند خشک لکڑی کے جلاؤ اور اندر سے اس طرح پکار پیدا کرو جس طرح بچہ مصیبت کے وقت ماں کو پکارتا ہے۔ جب بندے کے دل کا آئینہ شکستہ ہوتا ہے تو انسان کی خود بینی چور چور ہو جاتی ہے۔ کلام الہی ایسا ہے جیسے پھول کی پتیوں میں پھول کی خوشبو۔ انسان کو ہمیشہ واقف سے ہی تکلیف پہنچتی ہے، اجنبی سے نہیں۔ اس لیے لوگوں سے واقفیت کم کر، کیونکہ ان سے واقفیت میں سوائے نقصان کے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نکاح مرد عورت سب کے لیے جائز ہے۔ جو اہل و عیال کو حق ادا نہ کر سکے اس کے لیے نکاح مسنون ہے، اور جو حرام سے نہ بچ سکے تو اس پر نکاح فرض ہے۔ باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ والدین ادب نہیں سکھاتے، اس کو زمانہ ادب کرنا سکھاتا ہے۔ زبان کو دل کے آئینے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ انسان کے اندرونی جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں زبان کو نہایت احتیاط سے استعمال کرو۔ نفس کی تسکین کے لیے کبھی بھی باطل کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ۔ حق قائم رہتا ہے اور کبھی نہیں مٹتا، جبکہ باطل کے دن تھوڑے ہوتے ہیں۔ قلعے کے کنگروں پر روڑے نہ مارو۔ ہو سکتا ہے کہ قلعے کے اندر سے تجھ پر پتھر پڑیں۔ جسے شوہر بننا ہے اس کے لیے مرد بننا ضروری ہے۔ دیکھنا دیکھنے کے پیچھے اور سوچنا سوچنے کے آگے ہے، اور اندھے کے لیے ہر وقفہ دیوار ہوتی ہے۔ چراغ تب تک چراغ ہے جب تک سیاہ رات ہے۔ جب تم کوئی اچھا کام کرنا چاہو تو صرف باتیں ہی نہ کرتے رہو،
سوچو اور سوچ کر شروع کر دیجئے، ضرور غیب سے کچھ نہ کچھ مدد تمہارے لیے آن پہنچے گی۔ انسانوں کے مابین پیار و محبت کو پروان چڑھاؤ، نفرت کی آگ تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہم جو کچھ باہر دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے اندر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بے وقوف وہ شخص ہے جو فتنہ خفیہ کو بیدار کرے اور وہ کام جو آسانی سے سر انجام پا سکے اس کی لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچا دے۔ یاد رکھیے، خدائے کریم کے سارے عطیوں میں حکمت سے بڑھ کر حکیم وہ شخص ہے جس کے قول اور فعل دونوں یکساں ہوں۔ آئندہ تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ محتاج اپنی تنگ دستی کی شکایت کریں گے اور مالدار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کریں گے۔ ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کر، اگر وہ نیکی کرنے کے قابل نہیں تو اس لائق ہے۔ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہیں۔ میں اس شخص کا نہایت احسان مند ہوں کہ میرے پاس گزرے اور مجھے سلام نہ کرے، جب بیمار ہوں تو میری عیادت کو نہ آئے۔ ہر انسان کے دل کی آنکھ بند رہتی ہے، دل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے۔ جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچتا رہے، اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ دنیا کو جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو دل کے لیے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اکٹھا رہنے کا اتفاق پڑے ان سے کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ بے ادب اخلاق و مخلوق دونوں کا معتوب ہے۔ جو دوسروں کا ادب نہیں کرتا، کوئی دوسرا بھی اس کا ادب نہیں کرتا۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ دوست کے لیے دوست کی بھیجی ہوئی بلا اور مصیبت اچھی محسوس ہوتی ہے، اور جفا و وفا کے طریقے محبت میں مساوی ہوتے ہیں۔ جب محبت حاصل ہو تو وفا و جفا کی طرح اور جفا و وفا کی طرح ہو جاتی ہے۔ دنیا کے لیے جینا، سونا اور کھانا چھوڑ دے، اللہ کے لیے جیو اور کھاؤ اور سویا کرو۔ جو بھی کرو اللہ کی ذات کے لیے کرو، کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہاری آخرت سنوارے گی۔ تمہارے وہ دن جو بیت چکے ہیں ماضی بن چکے ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ یقین نہیں۔ اس لیے جب تک وقت ہے اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کر لو۔ ہر شام سوچو کہ دن کے وقت تم سے کوئی بات منشائے ایذادگی کے خلاف تو نہیں ہوئی، اور سجدے میں گر کر اگلے دن کو بہتر رنگ میں گزارنے کی دعا کرو۔ کوشش کر کہ گفتار کی ابتدا تیری طرف سے نہ ہوا کرے اور تیرا کلام جواب نہ بنا کرے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ عاقل پہلے قلب سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ جو بندہ ایسی چیزوں کا خواستگاہ ہوتا ہے کہ جن کا وہ مستحق نہیں ہوتا تو وہ محرومی کی سزا پاتا ہے۔ جو انسان احسان اور فضل کو کامل بنانا چاہتا ہے وہ مانگنے سے پہلے لوگوں کو عطا کر دے۔ بیوی وہی جو اپنے خاوند کی خدمت کرنے میں سستی اور بخیلی سے کام نہ لے۔ اگر وصال ربانی کے خواہاں ہو تو طریقت اولیاء اللہ کے قدموں پر چلو۔ انسان کا ذلیل نفس اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے اپنے نفس سے نفرت کرو اور اس کی مخالفت کرتے رہو۔ تم اپنے نفس کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔